تتخذ ولدا والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں حسب سابق اس سالوی مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن دی سالانہ کانفرنس انتہائی پروقار انداز ویچے انعقاد پذیر ہو رہی ہے میں تساں دوستاں دا مقامی خادم ہاں اور میں بھی ایسے موقع پہ کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑے سارے مہمان بزرگ علماء کرام تشریف گھنا میں زیادہ تو زیادہ وقت بیان واسطے انہاں بزرگاں نوں دینا چاہیے میں بزرگاں دی تشریف آوری تک ترے گلاں عرض کرنیاں انتہائی مختصر انداز وچ اگر وقت نے اجازت دیتی اور تمہید بھی لمبی نہیں مختصر جہی تمہید تو بعد مقصودی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نے ترے سوال کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق پہلا سوال انہاں یہ کیتا اگر اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے تو غریب کیوں ہے اس نو امیر ہونا چاہیے غریب بندے نو اسا اللہ دا سچا رسول منن واسطے تیار نہیں دوسرا سوال انہاں یہ کیتا اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے
تو ساکو یہ دسے کہ ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے، منڈیاں دے اندر ہلا کیڑے ریٹ تے فروخت تھیندا پیا ہے۔ تیسرا سارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے روٹی کیوں کھانا ہے، پانی کیوں پینا ہے؟ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا تو اس کو کھاون پیون تو پاک ہونا چاہیے ہے۔ پہلا سوال غریب کیوں ہے؟ اصا غریب نو اللہ کا نبی نہیں منے دے، سچا رسول ہے ملک شام دے اندر کڑک دا لکھ دسے، سچا رسول ہے کھاون پیون تو پاک کیوں نہیں، روٹی کیوں کھانا ہے؟ جن ویلے انہاں مخالف نے ترے سوال کیتے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جواب تسا نہیں دینا، جواب میں اللہ نازل کیا کرے نا، جواب میں اللہ کا ہو رہے ہیں تے زبان جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو گئی۔ سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو أقول لكم عندي خزائن الله، آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سوال پہ کرے لینا، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو امیر ہویا، مالدار تے دولت مند ہویا، اسا ہرین اللہ کا سچا نبی نے منے دے۔ اعلان فرماؤ اللہ دے جواب وچ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لكم عندي خزائن الله، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ، اللہ دا رسول ہومن واسطے کوئی مالدار تے دولت مند ہونا تو ضروری نہیں، یہ تو رب العالمین دے مدارے ہیں۔ اللہ کریم جیسے سر تے چاوے نبوت دا تاج سجاوے ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دا مالک نہ، سارے خزانے دا مالک صرف رب العالمین آپ ہے۔ اور جملہ دل دی تحدیہ دے دوستہ لکھنا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دے مالکوں دے پاکیاں دی وجہ دے پیڑ دے پتھر بدلن دی لوڑ نہیں۔ حدیث پاک وچ آیا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر پہنچے، پہلے موجود کوئی نہ، آپ ہر یاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر تشریف لے دی کوئی لوڑ نہیں۔ قرآن پاک دا بھی یہ فیصلہ ہے کہ حدیث پاک دا بھی یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، ہر یاد نظر دے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے۔ بڑے حوالے قرآن دے لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یہ دسا گھر دے اندر کوئی کھان پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں، بھوک محسوس نہیں پئی ہے، کئی ٹائم دا فاقہ ہے۔ امی جانت کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کوئی کھان پیون دی شے موجود نہیں، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون دی شے طلب پہ کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہو دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روٹی منگن دی لوڑ نہیں، جیندی ساتھ نور ہوے
وہ کھانا بھی نہیں ہوتا تے پینا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصے علماء تو سنتے رہتے ہو، ٹائم چھوڑے فرشتے انساناں دی شکل بنا کے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچہ کٹا گوشت بن کے سامنے رکھا ہوا نہ کھاتا، جدی ساتھ نور ہوئے وہ کھانا پینا نہیں ہوتا۔ امی جانا دگی حضرت کوئی کھان پیون نہیں گھر میں، میری جی تفاق ہے کئی ٹائم دی روٹی نہیں ملی۔ پیچھو چلے گئے، اپنی جان بیان کریں گی میرے دا پردہ چانگی دکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف نے اندر رب العالمین کے دربار سے میں ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں لینا، اے میرے پروردگار اگر تے میرا فاقہ نہ ڈالا، کھان پیون کا انتظام نہ کیتا، رب العالمین تیرے بغیر میرا رزاق دیا کوئی نہیں۔ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ چھوٹے بچے بیٹھے ساری اولاد کی ساتھ ان میں دوستوں نے مسئلہ سنے نا، انہوں شریعت کا مسئلہ یہ بندہ کوئی سے بڑھاؤ کے سب تو پہلے حساب بچے کو لینا چاہیے۔ بزرگ موجود ہیں بڑی عمر دے بندے کی تشریف فرمانا پہلے حصہ بچے دے، کیوں بچے کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، مٹا بچہ حد جاتے چاچا میں نہیں دے گیا، بندہ بندے کے سامنے حد پھیلاوے اللہ کی خیرت برداشت نہیں کرے گی۔ خوش نصیب ساتھی ہائی عمرہ کی ہے جس ویلے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے ونجے مدینہ طیبہ وچ حد جا کے رب العالمین دے دربار وچ دعا کرن لگے۔ شرطے دے محافظ جڑے کھلوتے ہوئے موڑے جو پکڑ کے بندے دا کعبے شریف والے پاسے پھیر چھوڑے نے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تے رب العالمین دے کعبے شریف تو منہ کر کے دعا کر۔ ہاتھ بڑھاون والا اللہ ہے، ہاتھ پھیلاون دے لائق بھی اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں نہیں نا، اللہ کر دے میرے فاقہ کھاون پیون دی کوئی شے نہیں۔ دروازہ کھل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پوچھدی ہیں کون ہے دروازے تے؟ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہ حضور سے نال ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی آپ کا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان پوچھے کتنا گئے؟ خیر ہوئے کہ مسجد گئے ہوئے کہ نماز کا ٹائم کا نہیں، خیر تو ہے امی جان فرمانے میں سچی گل کر چھوڑیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے کھاون پیون دی شے طلب کیتی نے کہ میں حضرت کوئی شے نہیں کھاون پیون دی گھر وچ، آپ نہ قدماں نال مسجد واپس چلے گئے۔ اللہ دے دربار دے میں اٹھا کے دعا پہ کرے اللہ تو میرے فاقے ٹال چھوڑیا۔ حضرت عثمان نو دیتا ہے انہاں قدمہ نال پیچھے دے مڑ پین، تھوڑی دیر گزری ہے آٹا چاہ کے حدیث باقی چاہے گھیو چاہ کے گوشت چاہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی واپس آ گئے۔ قسم نے کیا کھل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چالو اللہ کریم نے قسم میرے دا دیا چھڈڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فاقہ ہوئے گھر دے اندر کھاون پیون دی شے کوئی نہ ہوئے۔ سب تو پہلے اطلاع میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھوک ہوئے فاقے ہوئے میں حضرت عثمان دی دولت کا کیا فائدہ؟ حضرت عثمان چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کے واپس ہیں گوشت کتوں آیا ہے، آٹا دیکھو کون لے گیا ہے؟ امی جان بیان کرے دیئے میں عرض کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پوچھنے نے میں ساری حقیقت سنا چھوڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے کہ حضرت عثمان سارا سامان کھانا پیون کا دے کے گئے۔
قدماں نال پچھو تے چلے گئے مسجد وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی میں حجرے دا پردہ چاہ کے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دربار ہاتھ اٹھائے ہوئے ہن تے رو رو کے بیٹھے تھے اللہم انی رضیت عثمان فرزان ہو اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا دیا اللہ میں فرشہ تیرا دیا تو عرشہ تیرا بھی ہو جا میرا جملہ دوستوں سناونا چاہنا خیال کرے میں صلح حدیبیہ لا اشارہ دوستوں سناون لگا قصہ نہیں اللہ حضرت عثمان تے راضی اتنا راضی کہ چہرہ حضرت عثمان دی تھڑ چا کرے اللہ اس بندے دے بھی راضی 26واں پارا ایک اشارہ چھوٹا جتنا دوستوں کو دکھاون لگا یہ میرے سامنے 26 پارا تے سورت دا نام ہے سورت الفتح اللہ فرمائے اللہ کا راضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 18 فکر دے درخت تلے جنہ 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حق مبارک دی بیعت کی دی جتنے تک ساری جان باقی ہے اساں مکے والے لوگاں نوں حضرت عثمان دے خون دا بدلہ دلنا ہے اساں بیعت پہ کرنے حضرت حدیث پاک بھی چاہے ہے اتنا جوش ہے صحابہ کرام وچ کہہ گئے سامی نے دو تر دفعہ بھی بیعت کی دی بار بار اللہ تو اعلان کیتا میں اللہ راضی ہوں اللہ کہنے دے راضی ہے فرمایا المؤمنین انہاں ایمان دارا تے اللہ راضیاں یہ نہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک یہ بیعت پہ کرنے انہاں تے راضی اللہ فرمایا انہاں ایمان دارا تے راضیاں بیعت دا ذکر بعد کیتا ہے صحابہ کرام نے مومن ہومن دا ذکر اللہ کریم نے پہلے کیتا ہے کہ جے ایمان دا گواہ اللہ ہوئے سادی کیا ضرورت ہے بندہ اس کے بارے زبان کھولے یہ جو یبایعونک تحت الشجرہ یہ ککر دے درخت تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مبارک دے بیعت پہ کریں نا حضرت عثمان دے نام خون دا بدلہ دے اللہ انہاں ایمانداروں دے راضی ہو گیا حضرت عثمان دے بھی اللہ راضی جیرے حضرت عثمان دی تھڑ کرن والے ہن انہاں 1400 صحابہ تے بھی اللہ راضی کچھ گل سناونا چاہنا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن اللہ نے جواب دیتا ہے میرا محبوب میں اللہ دے خزانہ دا مالک نہیں سارے خزانے دا مالک صرف رب العالمین آپ آپ اللہ دے خزانے دے مالک ہوندے تا باقی نام انہا پیٹ تے دو پتھر کڑائی نہ بندنا سارے دوست اللہ تعالیٰ اونچا چاوچا میں بابو دعا تے قرآن سامنے کھلا ہے میں ہنے دعا کرے سا انہاں دوستاں واسطے اونچا اللہ دا نام چیسن جذبے نال اللہ دنیا آخرت دی رحمتاں نال مالا مال انہاں دوستاں نوں کر چھوڑے سارے خزانے دا مالک صرف کون ہے کہ اونچا سے انہاں واسطے میری دعا ہے سارے خزانے دا مالک صرف کون ہے اللہ دے خزانے دا کوئی بھی مالک نہیں سارے خزانے اللہ دے اپنے کو عزت ہے رزق ہے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل ہے دوسری گل سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اگر دشمن دے سچے نبی ہو سنو دسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے رب العالمین فرمائے میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب سناؤ کہ لا
عالم الغیب ایسا علم غیب ہے کہ ملک شام دے اندر کڑک کرے نصف وگدی پئیے ہے تے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندا عالم الغیب صرف اللہ ہے حدیث پاک سناواں مشکاہ شریف دل حدیث ہے بخاری شریف بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پردہ لگا ہوا ہے پریمتیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردے دے ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سامنے مسئلہ بیان فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکم حدیث پاک دلاؤ پریم دیو بی بیو اللہ دے نام تے خوب صدقہ خیران دیتا کرو اپنا زیور ویچ کے گاڑا توڑ کے صدقہ دیونا پوے اللہ دے نام تے صدقہ ضرور دیونے یہ مسئلہ سن کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی آ گئی گھر خامد نو اکھن لگی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مالدار میرے پیکے سوکھے ہن بنا مینو مال ملا ہے تے تساں غریب آدمی ہو میں تانوں صدقہ دیونا چاہنی ہاں میں بیوی تساں خامد لیکن ایک گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریم دیو اللہ دے نام تے خوب صدقہ دیتا کرو تسا مہربانی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ونجوا تے ذرا مسئلہ تا پوچھیو جو بیوی مالدار ہوے خامد غریب ہوے دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکدی ہے کہ نہیں دے سکدی یا گل تا پوچھیا وا میں سب دے وہاں جا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماون لگے ہے اے صدقے والا مسئلہ تو آپ سن کے نہیں جو اللہ دے نام تے پریم دیو صدقہ دیتا کرو اے دوسری گل بھی آپ ون کے پوچھیا دولت علی بیوی غریب خامد کو صدقہ دے دے چلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرمان فرمانیاں میں جڑے دروازے دے پہنچیاں ایک تریلے تو پہلے دروازے دے باہر بیٹھی ہوئی ہے میں پوچھا پھر تو کیویں آئی بیٹھی امیہ کر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی دولت والی ہوئے خامد غریب ہوئے مالدار بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ لگی یہ مسئلہ تھا میں بھی حضور کو پوچھا نہیں میں نال بیٹھا میں گل کرے نا ناراض نہ تھی میں حاجی کوڑ بڑے مرے نے حاجی ناراض تھی میں تو تھی باقی مار کئی چپ کر بیٹھے اس سال حج پہ آسے نال کمرے کی بندہ ہی میں تھے کوئی تسبیاں جان نمازہ وغیرہ بندہ کھن میں دے سکنا میں پھر آپ کو آپ چھوڑے وہ آپ کے پنڈی چوہاری شہر راجی بازار جو پھر چھوڑیے بس میں تو خالی حد ویندہ میاں میاں علی بن گیا سی مدینے حاجیاں دے کوڑ پن کے کوڑ مرے نے جنہیں ہوتا پاک صاحب تھی میں اور کیا پوچھ رہے جرا حاجی صاحب دنویں آنکھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کیا جتا کوڑی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ آپ دی قبر مبارک دے آس پاس تے باہو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیوار بنوا چھوڑی ہے دے بارو نور الدین زنگی بادشاہ بھی بنی ہوئی دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تک بندی بند دے بارو ترکیاں دی بند دیوار ہے دیوار در دیوار دیوار در دیوار کہ ترکیاں دی دیوار دے اتے سامنے رنگ دا پردہ کھتا ہے مکمل سینکڑوں سال خود
گزر گئے صدیاں گزر گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کہیں نہیں دکھی کوئی دیوار نہیں کوئی دروازہ نہیں سوراخ نہیں کھڑکی نہیں روشن دان بندی بات حاجی صاحب نے میں قبر منور دیکھا واہ بھائی واہ تیرے دور دی گل میں بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہن دنیا دی زندگی نال آپ حجرے دے اندر موجود ہی نا تے دو بیبیاں باہروں بیٹھیاں دروازے تے ساڈے والیاں کوٹھیاں تا ہن نہیں کچا جیاں سادہ حجرے ٹاڑ دا پردہ وہ دروازے دے طور تے حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیان کریں یہ ساری جرت نہیں تھی پئی کہ کون اندر ون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھے جو مالدار بیوی غریب خامن کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں جرت نہیں تھی اور بیٹھے انتظار فرمانے اللہ کی حکمت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حجرے تو باہر نکلے اندر کہے کام نال حضور سونے نال کوئی گل بات کرنی نے اندر گئے ہوئے نا تے جڑے حضرت بلال دروازے تو باہر نکلے انہاں سب بلال جی مہربانی کریا حضور سونے تو مسئلہ تا پوچھ دے ویا ساری ضرورت نہیں تھی بھائی اندر بن کے پوچھن دی دولت مل دی غریب خامن نو صدقہ دے کے نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی مڑ پین اندر حجرے دے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی نے حضرت تو اترے دیا بیٹھیاں حجرے دے باہر دروازے تے مسئلہ پوچھ دیا پئیاں مالدار بھی غریب خامن نو صدقہ دے سکدی ہے کہ نہیں لب یاد کرو دو لفظ مختصر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما باقی یاد سے کرو تا تورے واسطے دعا کرو دو لفظ منہما حدیث پاک دے لفظ حضور سونے دے لفظ آنکھوں چاہ تورے واسطے رحمت دی دعا کرو کیرے لفظ منہما حدیث پاک دے حضور سونے دے لفظ آپ نے کیا فرمایا یہ دسو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ منہما جیرے میرے دروازے دے باہر بیبیاں بیٹھی ہیں دوے ترمتیاں کون زندہ پیغمبر حسینہ بھی جو اصل پیغمبر جمیلہ بھی جو اجمل پیغمبر شریفہ بھی جو اشرف پیغمبر کریمہ بھی جو اکرم پیغمبر کاملین بھی جو اکمل پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر صرف دروازہ ہے مختصر یہاں پردہ ہے وہ باروں بیٹھی انتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہل مانو حضرت بلال مسئلے دی گل بعد کرے پہلے اے دساؤ تمہیں بیبیاں کون آج ہن مسئلہ سنسو کہ امت دے سارے اعمال حضور سونے دے پیش تھیندے پہل واہ بھائی واہ ہر سوار دے جمعرات نو امت دے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھیندے نا آپ نو ہر شے دا پتہ ہے جو میری امت کے پئی کرے لیے لوگ اے مسئلے تانوں سنا منے نا کہ میں تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی الفاظ بیٹھا سنے نا مانو ما او تمہیں پریم کون زندہ نبی پوچھدا بھی ہے اور تو بات ہر شے دا پتہ ہے دیواروں در دیواروں کہ ہاتھ مبارک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافہ کی دے فلانے لال واہ بھائی واہ کیرے پاسے قوم نو کیتی ویندی واللہ ہدایت دے ونے زندہ پیغمبر حضرت بلال ہو دوے حدیث پاک منن والے جنہاں کو نبی سنے زبان تے اعتبار تے یقین ایمان پکے اونچے رسے سن زندہ نبی نو پتہ ہے کہ او پریم کون ساتھی بولو چاہ میں تھوڑے واسطے دعا منگا ایمان کا اظہار کرو زبان نال ظاہر کرو زندہ نبی نو پتہ ہے بات تو بعد ہر شے پتہ ہے کہ میں سبق روک چھوڑے دیما پارا سورت دنا سورت النمل دوستوں حوالہ لکھے نہ ہونا تے یاد کروے نہ ہونا کہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے
20 سپارہ آیت نمبر 65 کل اعلان فرماؤ میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق غیب نہیں جانتے، مخلوق غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب نو جانتا ہے تو الا اللہ تعالیٰ کون اچھا کیسی اللہ اس کو دنیا سے ندی کھلائیاں لینے چاہ عالم الغیب کن کوڑے جڑے فوت تھی گئے قبروں کے اندر دفن تھی گئے موئے بھی ہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اللہ یہ فیصلہ بھی 1400 سال پہلے فرما دیتے اپنے کلام میں نال فرمائے وما یشعرون ایان یبعثون۔ فوت تھی گئے قبریں دفن تھی گئے انہوں تو اپنا پتہ بھی نہیں، سانو جینا کر کے قبراں جو کیڑے ویلے اٹھایا ویسی تے ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمیندے ہوندے ہن موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا بھی پتہ نہیں۔ ہاتھ اونچے کھڑے کرو جا یہ زمین گواہ پر وجہ عالم الغیب سے بکاؤ رہے مانوہما مجھے دو بی بیاں بیٹھی بار حضرت بلال رضی اللہ تنورت بی حضرت ہی جو تب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ تے دوسری انصاریاں کی بی بی اچھا ایک انصاریاں کی گھر علی ہے ایک حضرت زینب کی حضرت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب نابیہ تا بہت ساریاں پریمتیاں مدینے شریفی جو کیڑی زینب زندہ پیغمبر عالم الغیب وفات تو ہر مشکا شریف حدیث ہے الزیان کیڑی زینب ہے زینب کو ہی ترم میں دنا تا نہیں اوسائی انترم کے جو مدینے شریفی زینب دے نام والی رضی اللہ کیڑی زینب بیٹھی ہے مسئلہ پوچھنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حضرت یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہے اچھا 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 وہ ہے حضرت زینب آپ نے فرمایا بن کے دعانو مسئلہ جلسہ بیوی دولت مندوں میں خامد غریب ہوئے دولت مند بیوی غریب خامد صدقہ دے وے اللہ انہوں توڑا ثواب عطا کرے سی اللہ رحمی دا سماں وکھرا تے صدقے دا سماں وکھرا اس قصہ میں کیوں سنایا ہے فرمایا لا عالم الغیب اعلان فرماؤ میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنا دلال عالم الغیب نا میں نو کیرا پتا ملک شام دے اندر کڑک دا نرخ کیا ہے نمبر 3 سوال اگر آپ اللہ دے سچے نبی ہو روٹی کیوں کھاندے ہو پانی کیوں پیندے ہو جواب دیو میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول لكم مني ملک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ بھی نہ جو کھان پیون تو پاک ہوا 18واں پارہ سورۃ نام سورۃ الفرقان یہ میرے سامنے قرآن العظیم کا کلام کھلا ہوا ہے اللہ کریم فرمانے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. مکی علیہ کل لگے دشمن اصحاب نو سچا نبی نے منے دے کیوں نہیں منے دے کہ روٹی کیوں کھاندے بسانوں دے اندر ڈو پھر کے کیوں کاروبار کرے نے اللہ فرمائے جواب تو سمجھ میں میری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جواب نازل کرن لگا آیت نمبر 18واں پارہ مکمل تھی نہ بیسی پارہ آخری آیت فرمایا ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے روٹی بھی کھانے تے پساراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار بھی کرے نے ہن میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاندا ہے تا کیڑی حیرانگی دی گل ہے کوئی نورانی تے نہیں جو کھاون پیون تو پاک ہویا 17واں پارہ سورۃ الناس سورۃ الحج یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا نے یہ حوالہ اللہ کریم فرمانے اللہ آخری 70 صفحے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں رسول فرشتہ چنے کیا مطلب جڑے فرشتے کو اللہ وحی دے کے آپ رسلیاں دے کے پیغمبر کو بھیجے اس کو فرشتہ رسول سڑے میں انہیں پیغام دینے کے بنجا رہا اللہ کریم نے رسول بھیجے رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں رکیاں دوستاں دی توجہ دکھاتے ہیں ترے مخلوقات ذوی العقول عقل مند سوچ سمجھ رکھنا لیا اللہ کریم نے رسول چنے فرشتہ وچوں رسول اللہ نے چنے فرشتہ وچوں اللہ نے رسول چنے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں دوبارہ جملہ دوہراون لگا یہ آیت قرآن دی آیت نمبر 75 تو دوست اگے میرے واز سنتے رہتے ہو قرآن سر تے رکھ کے واز کرنا ساری جماعت کا مشن نہیں کھولی بیٹھو اگے دوستان میں سنے نہ منڈی بہودین میں واز کیتا ایک جب کچھ باہر نکل لگا ایک زمیندار ہوتا ڈاڑھے زمیندار دوسرے کو پیا کہ میں ان جتی پیا پہنا مسجد جو نکلدا پیا کہ مولوی صاحب قرآن تا پڑھدا ہے سپارہ ہی دسیندا ہے آیات کا نمبر ہی دسیندا ہے سورت ہی دسیندا ہے پتہ نہیں ہے تا جہان نہیں صحیح کہ کون حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانے چھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو حضرت سلطان العارفین دا نا چاونا سوکھ ہے عقیدہ دا اظہار سوکھ ہے غلط منو نا دوستو چھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہو زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو جملہ دروہ لگا میری انگلیاں لکھے سارے بھائی اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں سارے سبق علی آیت مبارکہ اے ہے فرمایا ولا قول لکم انی ملک میں آمنہ دلال نورانی فرشتہ بھی نہ میں نورانی فرشتہ کوئی نہ یہ حوالہ ہے
وہ حوالہ میں جمع کر لگا ہے اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بڑھایا نہیں فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں انساناں وچوں لوگ منے دے نہیں پیغمبر کے کرے بس جملہ بڑا بڑا سبق یاد تھی بھئی ساتھیوں جنہاں وچوں اللہ رسول بڑھایا نہیں فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں انساناں وچوں لوگ منتے نہیں رسول کے کرے پیغمبر دی انسانیت دا انکار رسالت دا انکار یہودی عالم دا نام ہے مالک ابن السیف وہ کہ کم لال مکہ شریف آیا اتھا کے پتہ لگا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق دروازے سے آوڑے تھپ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے تشریف بھی میں یہودیاں دا عالم ہوں میرا نام مالک ہے میں تمہارے بارے سنے تمہارا کیا دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہوں میرے دے قرآن پاک نازل تھینا بھی ہے واہ بھائی واہ تمہارے دے قرآن نازل تھینا ہے ہاں کیوں یہودیاں دا عالم کھڑ لگا ما انزل اللہ علی بشر من شیء آئے سنو سبق سمجھو ما انزل اللہ علی بشر من شیء آیت نمبر 91 واہ واہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تسا دعویٰ کریں بھی ہو میرے دے قرآن پاک نازل کینا بھی ہے آج تک اللہ کریم نے کہ انسان کے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی تو سبھی تا بشر ہو تورے دے قرآن کی میں نازل کی ہے کہ بشر سے کوئی کتاب نہیں ہے تورے دے قرآن آ گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرف جواب پھر کے جبریل نازل کی گیا اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذا قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء یہ سنیے تو مسئلہ قرآن پاک دی تلاوت سننا بھی ثواب قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی ثواب تے قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے حوالہ کھولا دوستوں دیکھنا دا ثواب ہی نام نام دے اللہ کریم نے فرمائنا ظالمہ یہودیاں نے اللہ کی قدر نہیں کی جنہیں اللہ کی قدر کرن دا حق کری او کی رے اس میں لے اکھڑ لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ کے بشر کے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی کوئی وحی نازل نہیں کی تھی میں نہ منے گا قل آیت جواب قل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ یہ حوالہ تو یہودیاں دا عالم آخر ہے اللہ کے بشر نے کوئی کتاب نازل نہیں کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تا بشر ہن انہاں تے تورات کے نازل کی دی آئی یہ کر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر تے تورات نازل کر سکتا تو آمنہ بلال بشر تے قرآن بھی نازل کر سکتا ترے سوال پہلا دشمنہ دا سوال تو اللہ دے سچے نبیوں غریب کے وہ امیر ہونا چاہیے اللہ دے خزانہ دا مالک نہ جواب دیتا سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے دوسرا دشمنہ دا سوال تو سچے نبیوں نسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے میں اللہ دی صفت ہے میں نو کے پتہ کڑک دا ریٹ کیا ہے ملک شام دے تیسرا سوال تو اللہ دے سچے نبیوں کھاندے کیوں پیندے کیوں فرمایا میں کوئی نورانی جنا جو کھاون پیون تو پاک ہوا ایت مبارکہ دا ایک حصہ ہے ترے سوالاں دے جواب میں دوستاں دے سامنے سوال ہی عرض کیتے جواب بھی سنا چھوڑے اللہ حاضری قبول فرماوے اور میں
سارے دوستاں دی طرفوں شکریہ ادا کرنا امیر محترم دا ساری درخواست ہے انہاں قیمتی وقت کٹا تشریف جنین بہو ہی انہاں دے اوقات ہونے قیمتی انہاں دی خصوصی شفقت ہے اللہ انہاں دی تشریف آوری دیالوی صاحب باقی احباب اور حضرت مولانا قاری اسمت اللہ صاحب سیدہ مجدہ سارے میرے احباب تشریف جنین بزرگ سارے سارا دی تشریف آوری تسا دوستاں دی تشریف آوری اللہ قبول فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ